دیکھیے ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اہل سنت والجماعت پر بڑا الزام بھی لگایا جاتا ہے، اور وہ سوال اور الزام یہ ہوتا ہے کہ یہ تعویذات کرنا ناجائز ہے، لیکن یہ مسلمان یہ سنی حضرات جو ہیں بہت زیادہ جائز کرتے ہیں اور ان میں بابا زیادہ پائے جاتے ہیں اور تعویذات کو کا ڈھیر لگاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، دم کرنا، پھونک مارنا، ڈوری پڑنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج آپ سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ عروج پر بھی ہوتی ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ بھی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ میں اس طرف نہیں جا رہا بحث بازی کے لیے کہ صاحب ان کے کوشچن ہیں، ان کے الزام ہیں، یا کون سی جماعت کیا کہتی ہے، دیوبندی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، یا وہابی کیا کہتے ہیں۔ اگر میں انہی کے بارے میں بیان کروں کہ ان کے کیا قول ہیں تو پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ اپنا موقف بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے، قرآن پاک میں شفا ہے یا نہیں ہے، اسے آپ سن لیجیے گا اور دوسروں تک بھی ذرا پہنچائیے گا۔ اور بہت سے لوگ جو غلط طریقے سے غلط استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ضرور آپ فالو کریں یا سبسکرائب کریں۔ بہرحال سنیے گا، تعویذات میں عموماً کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تعویذات میں عموماً قرآن مجید کی آیات اور اسماء الہی لکھے ہوتے ہیں اور انہی کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایسا بھی دم کرتے ہیں، ایسا بھی پڑھتے ہیں جو شرکیہ کفریہ ہوتا ہے، جس کو اسلام نے حرام بھی قرار دیا ہے، اور اگر اس میں شرکیہ کفریہ کلمے ہیں تو ایمان سے وہ بندہ خارج بھی ہو جاتا ہے۔ تنتر منتر جو لوگ کرتے ہیں اسلام ان کو کہتا ہے کہ وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیے جائیں گے، یہ یاد رکھیں، جو الٹا سیدھا کرتے ہیں۔ لیکن علاج اگر کچھ کرنا ہے، اگر قرآن سے علاج کرنا ہے، قرآن سے کسی مریض پر دم کرنا ہے تو وہ بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سن لیجئے گا کہ جو اچھے عالم ہیں، علماء ہیں، عامل لوگ ہیں، اگر وہ کچھ لکھ کے دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی کفریہ شرکیہ تو کریں گے نہیں۔ وہ علم والے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں جو بزرگان دین نے طریقہ دیا ہے، بتایا ہے، اور جو قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں، وہی چیزیں لکھتے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ بہت سے آیت کریمہ لکھ دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن شفا ہے، اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن نے مومنوں کے لیے شفا کہا ہے کہ قرآن میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور ان کے لیے دوا ہے۔ تفسیر میں اس آیت کے تحت مفسرین نے قرآن کے شفا ہونے کو بیان کیا۔ تفسیر میں ہے کہ قرآن تو کل کا کل ہی شفا ہے، یہی مضمون احادیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بہترین دوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، تم دو شفائیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ حدیث پاک ہے، تم دو شفائیں اپنے اوپر لازم کر لو، شہد اور قرآن۔ شہد میں بھی شفا ہے اور قرآن میں بھی شفا ہے۔ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، آپ دیکھیں جہاں روحانی ہے وہاں جسمانی ہے۔ علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت جو تفسیر میں لکھا ہے وہ یہ ہے، قرآن شفا ہے، اس میں تین احتمالات ہیں۔ قرآن گمراہی سے شفا ہے کیونکہ اس میں ہدایت ہے۔ نمبر 2، قرآن جسمانی بیماریوں سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ نمبر 3، قرآن فرائض اور احکام سے شفا ہے کیونکہ اس میں ان کا بیان ہے۔ تو آپ دیکھیں مفسرین نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ ہے جو مرض کے لیے شفا ہے، جیسے فاتحہ، سورہ فاتحہ دیکھیں آپ، اور آیت شفا، بہت سی آیت شفا ہیں۔ علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر میں فرماتے ہیں، قرآن امراض روحانیہ سے شفا ہے، جیسا کہ برے عقائد اور برے اخلاق سے شفا دیتا ہے، اور امراض جسمانیہ سے بھی شفا ہے کیونکہ اس کی قرات میں برکت ہے اور بیماریوں سے شفا ہے۔ جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سے اگر کوئی علاج کرے، کوئی بیمار ہے، سر درد کر رہا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ دے 3 بار 7 بار، یا سورہ فلق سورہ ناس پڑھے اور وہ دم پھونک مار دے
تو آپ دیکھیں وہ کمال جو ہے نا وہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کا کمال ہے، وہ برکتیں ہیں قرآن کی، جس کی بنیاد پہ سر کا درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، پیٹ کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ نے جس کتاب کو نازل فرمایا اس کے اندر بھی شفا اور رحمت مسلمانوں کے لیے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، ارے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو جو اچھے عامل ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، دیکھیے ڈھونگی بابا تو بہت زیادہ آج گھوم رہے ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور دکان جو ڈھونگی بابا کی ہے وہ سب سے زیادہ چلتی ہے، لوگ انہی سے رابطہ بھی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ کہتے ہیں تجھے کرا دیا، تیرے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، ہر بات میں وہی ایک سائیکولوجی انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر ڈاکٹر لوگ اگر کہیں پر مریض کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ڈینجر مرض ہے، اگر وہ یہ نہ کہیں تو وہ مریض ایکٹیو نہیں رہے گا، وہ سترک نہیں ہو پائے گا، وہ خرچ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اسی لیے کبھی کبھی ڈاکٹر ان کو ڈرا بھی دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو رہے مریض، اور بابا لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اتنا خوف پیدا کر دیتے ہیں، اتنا ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ آدمی اتنا ڈر جاتا کچھ بھی ہو اس کو 11,000 روپے لا کے دے دیتا کہ نہ آپ کر دیجیے، میعاد ڈل گئی ہے آپ کی، آپ جانے والے ہو، کام تمام ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بابا لوگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بتا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، غلط سلط وہ فال بھی کھول دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں نہیں تو اگلی میں ضرور بتاؤں گا، اس کا ٹاپک میں نے جب چھیڑا ہے تو میں اس کو مکمل کروں گا کہ یہ فال کھولنا یا اس کی بھوشیہ واری کرنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ تو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ قرآن شفا ہے، پہلے آپ اسے سن لیں کہ قرآن شفا ہے، اس سے اگر کوئی علاج کرتا ہے، کوئی دم کرتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، پھونکتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شفا پائے گا جو مریض ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھ لیں۔ قرآن پاک کے شفا ہونے میں دیکھیے علماء کیا کیا بیان کرتے ہیں، اس بارے میں 2 قول ہیں۔ یہ دلوں کو شفا دیتا ہے، اس طرح کہ اس سے جہالت، شک اور اللہ تعالیٰ پر دلالت کرنے والے امور سے پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر شک کرتے ہیں وہ قرآن پڑھیں، قرآن ان کے شک کو دور کر دے گا، قرآن ان کے دلوں کو صاف فرما دے گا، شفاف فرما دے گا۔ قرآن مجید دم اور تعویذ وغیرہ کے ذریعے ظاہری امراض کے لیے شفا ہے۔ شفا کو ان دونوں معنوں پر محمول کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ آپ سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ دیکھیے شفا اس طرح بھی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن سنا ان کے دل میں کفر تھا، وہ اندھکار میں ڈوبے ہوئے تھے، قرآن سنا، ان کا جو قلب کا جو اندھیرا تھا، جو سیاہی تھی، وہ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر دور ہو گیا، اور اللہ نے ان کو شفا دی، اللہ نے انہیں کفر سے نکال کر اسلام میں داخل فرما دیا۔ دیکھیے قرآن سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو قرآن کے اندر ہر ایک چیز کا روشن بیان ہے، رب نے خود فرمایا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے دم کرنا یہ بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ڈھونگی ہیں، جو غلط طریقے سے لوٹتے ہیں لوگوں کو، وہ غلط تو غلط ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں تعویذات اور اس کے احکام پر بات کروں گا مکمل طریقے سے دلیلوں کے ساتھ میں، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگ غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہو اور کسی ڈھونگی نونگی بابا کے چکر میں بھی نہ پڑے۔